اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں مرحلوں میں پیدا کیا، پھر کائنات کا انتظام چلاتے ہوئے اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا۔ کوئی سفارشی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد یہی اللہ تمہارا پالنے والا مالک ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم کبھی ہوش میں نہ آؤگے؟ تو کیا تم کبھی نصیحت قبول ہی نہ کرو گے؟ شرک کی کیسی بہترین نفی کرتے ہوئے توحید کی حقیقت کو کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ نمبر 1، آسمان و زمین از خود نہیں بنے بلکہ کسی نے بنائے تو بنے ہیں۔ نمبر 2، پھر بتایا کہ ان کا خالق خدا ہے، کوئی دیوتا نہیں۔ نمبر 3، نیز بتایا کہ حکومت صرف خدا کی ہے۔ نمبر 4، یہ بھی بتایا کہ وہی خالق بھی ہے اور وہی تدبیر کائنات کرنے والا حاکم مطلق بھی ہے، ہر کام اسی کے انتظام اور حکم کے تحت ہوتا ہے۔ نمبر 5، پھر شفاعت کی حقیقت بتائی کہ شفاعت بغیر اس کی اجازت کے ممکن ہی نہیں، کیونکہ اصل حاکم میں مطلق متصرف و مختار صرف اور صرف خدا ہے۔ شفاعت کرنے والے خدا کی حاکمیت میں شریک نہیں ہوتے بلکہ اس کی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں۔ اس طرح مکمل توحید کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور شرک کی مکمل نفی بھی ہو گئی۔ لغات القرآن نعمانی میں استوا کے لغوی معنی لکھے ہیں: ارادہ کیا، اقرار پکڑا، متوجہ ہوا اور غالب ہوا۔ مگر جب کوئی ایسا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جسمانی کیفیات مراد نہیں ہوا کرتی جو مخلوق کی خصوصیات ہیں، کیونکہ خدا ایسی تمام کیفیات سے بلند و بالا ہے، منزہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے جس کا کوئی کھٹکا ہو یا دھماکہ، بلکہ خدا کا کلام نفس ایجاد ہے، یعنی وہ کان، آنکھ، زبان وغیرہ کا محتاج نہیں، وہاں تو ارادہ ہی ارادہ ہے۔ اسی لیے حضرت علیہ السلام نے استوا کا مطلب یہ بتایا کہ خدا حکومت پر اس طرح متمکن ہے کہ اس کے اقتدار کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں، نہ اس کی قدرت یا حکومت کرنے میں کوئی زحمت یا مزاحمت ہے۔ اس کا سبب انتظام درست اور ہماگیر ہے اور تمام چیزیں مساوی طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ البتہ اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو خدا کے سامنے شفاعت کرنے کی مجال نہیں، مگر یہ کہ خدا کی اجازت کے بعد۔ معلوم ہوا کہ وسیلہ یا شفیع صرف اور صرف وہی ہے جسے خدا نے اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہو، اور کیونکہ شفاعت خدا کی اجازت سے ممکن ہے، اس لیے وسیلہ اور شفیع کو ماننے کے بعد بھی خدا سے ہماری لو لگی رہتی ہے اور ذہن خدا کی طرف سے منقطع نہیں ہوتا۔ مگر یہ فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو وسیلہ ہیں بس وہی صاحب اختیار بھی ہیں، اس لیے وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتے تھے اور انہی وسائل کی وہ عبادت کرنے لگتے تھے۔ مگر مسلمان ان وسائل اور شفاعہ کے ماننے کے باوجود اصل کا اساس اللہ ہی کو جانتے ہیں۔
اس لیے وہ مقربین الہی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف خدا کی کرتے ہیں۔ البتہ مقربین الہی کے لیے خدا سے درود کی شکل میں دعا ضرور کرتے ہیں اور پھر خدا کو ان کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، مگر عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں متکلمین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ نمبر 1، خدا کائنات کی پیدائش کے بعد سارے جہان کا انتظام بھی خود ہی سنبھالے ہوئے ہے، نہ تو اس نے کائنات کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا ہے اور نہ اس کا انتظام دوسروں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 2، کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر خدا کا فیصلہ بدلوا دے۔ نمبر 3، ربوبیت اور حاکمیت صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، اس لیے عبادت صرف خدا کی ہی ہوتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔